بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارا سبق شروع ہو رہا ہے یہاں سے. توجہ کرنا ذرا، انشاءاللہ آپ کا بہت ہی فائدہ ہوگا. طا زبر طا، عین الف زبر ع، طاع. یہاں حرف طا کو موٹا کریں گے اور عین کی آواز نکالیں گے. عین کی آواز گلے سے تھوڑا سا دبا کے عین. ٹھیک ہے، طاع. آپ کچھ پریکٹس کریں گے انشاءاللہ، اپنے بچوں کو پریکٹس کروائیں تو یہ عین کی آواز صحیح نکلنی شروع ہو جائے گی. طاع. اسے ہم نے الف پڑھا ہے، ایک الف ہے ایک حمزہ ہے. دیکھیں یہ الف ہمیشہ خالی ہوتی ہے، الف کے اوپر نیچے کہیں زبر زیر پیش حرکت نہیں ہوتی، یہ الف پڑھا جائے گا. طاع، عین الف زبر ع، طاع. میم دو زیر من، طاع من. یہاں میم کے نیچے دو زیریں ہیں، آپ یاد رکھیں، دو زبر دو زیر دو پیش، ان کو تنوین کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تنوین یہ اب یاد رکھیں، دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین کہتے ہیں. آگے عین زبر ع، یہاں عین کی آواز نکالیں. عین زبر ع، ذال الف زبر ذا. یہاں حرف ذال کو نرمی کے ساتھ ادا کریں، یا سختی کے ساتھ نہیں پڑھیں. اگر سختی کے ساتھ پڑھیں گے تو یہ ذال کی بجائے ذا پڑھا جائے گا. ذال الف زبر ذا. عذا، با دو پیش بن، عذاب، عذاب. آخر میں تھوڑا سا وہ نہ بھی کریں. یہ دیکھیں یہاں با کے اوپر بھی دو پیش ہے. آگے عین زبر ع، قو الف مد زبر قو، عطا. حمزہ دو زبر ان، عطاء. یہ میں ایک بار پھر سمجھا دیتا ہوں. یہاں عین کی آواز نکالیں، حرف طا موٹا کریں. عین زبر ع، طا الف مد زبر طا، عطا. ٹھیک ہے، سمجھ آ رہی ہے جوڑ توڑ؟ بھائی یہ اصل جوڑ توڑ ہے، یقین کریں آپ. اگر آپ کو جوڑ توڑ صحیح آتا ہے نا تو واللہ آپ قرآن پاک صحیح پڑھنا شروع کر دیں گے. اگر آپ قرآن پاک صحیح نہیں پڑھ سکتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو جو قاعدہ ہے اس کا جوڑ توڑ آپ کو صحیح نہیں. اگر آپ کو جوڑ توڑ آ جائے، لفظوں کو جوڑ توڑ جب آپ کو آگے تو سمجھا آپ کو پوری آیت حل ہوگی آپ سے. حمزہ دو زبر ان، عطاء، عطاء. حرف مد، یہاں پر جو مد ہو اسے تین الف کو الف کے برابر کھینچنا چاہیے. عطاء. آگے غین پیش غو، ثا الف مد زبر سا، غثا. حمزہ دو زبر ان، غثاء. ٹھیک ہے، یہاں حرف غین کو موٹا کریں گے، غین کے اوپر پیش ہے. یہاں سا، غین پیش غو، سا الف مد. ٹھیک ہے، اس طریقے سے پڑھیں. سا الف مد زبر، زبر سا کی زبر ہے، یہ مد کے بعد پڑھیں گے، یوں ملیں گے. غین پیش غو، سا الف مد زبر سا، غصا. حمزہ دو زبر ان، غصاء. یہاں حرف سا آیا ہے. اب یاد رکھیں، ایک حرف سا ہے، ایک حرف صاد ہے اور ایک حرف سین ہے. یہ ان کی آواز اور ان کا جو مخرج ہوتا ہے اس کو آپ اس کے اوپر دھیان دینا ہے، کہیں سین کی آواز نہ نکلے، یہاں صاد کی آواز بھی نہ نکلے. سا کا جو اپنا مخرج ہے، جو اپنا طریقہ کار ہے، سا اپنی زبان کو اوپر والے دانتوں کے ساتھ ہلکا جب ٹچ کریں تو سا کی آواز بالکل آسان طریقے سے نکلے گی. غصا. حمزہ دو زبر ان، غصاء. آگے حمزہ دو زبر ان. ٹھیک ہے، یہ حمزہ کے اوپر دو زبر ہیں. آگے ہماری دوسری لائن، کیف زیر کی، تا کھڑا زبر تا، کی تا. یہاں اس کیف کو باریک کر کے پڑھیں گے. ٹھیک ہے، یہ جو کیف ہوتا ہے یہ کیف ہمیشہ باریک پڑھی جائے گا، اسے موٹا کر کے کبھی نہیں پڑھیں گے، یہ آپ یاد رکھیں، اسے باریک کر کے پڑھیں گے. آگے کھڑی زبر ہے، کھڑی زبر کو ایک الف کے برابر کھینچیں، کیتا. ٹھیک ہے، کیتا. با دو زبر بن، کتابن، کتابن. ٹھیک ہے، یہاں پر غنہ. اچھا، دو زبر آ جائے آخر میں، اگر وقف کرنا ہو تو وہاں، ٹھیک ہے نا، تو وہاں کیا پڑھا جائے گا؟ وہاں الف پڑھا جائے گا. کتاب، کتاب ایک زبر اور الف ساتھ. ٹھیک ہے، کتاب.
یہ آپ یاد رکھیں حالت وقف میں، جب وقف کریں گے جہاں بھی، یہ کیونکہ ابتدا ہے، ہم آپ کو سکھا رہے ہیں، قرآن پاک پڑھیں گے انشاءاللہ آگے، تو یہ قاعدہ ہے، یہ اس پر ہم محنت کراتے ہیں تاکہ آپ کے لیے آگے چل کر کوئی مشکل نہ بنے۔ کیف زیر کی، رو الف زبر رو، کی رو، اس کیف کو باریک کریں گے اور حرف را کو موٹا کریں گے۔ را کے بارے میں سمجھ لیجئے، را عموماً ویسے جہاں بھی کہیں را آتی ہے تو وہ را ہمیشہ موٹی پڑی جاتی ہے، لیکن ایک حالت میں را باریک پڑی جائے گی جب را کے نیچے زیر ہو، ٹھیک ہے، ایک حالت میں را باریک پڑی جائے گی جب را کے نیچے زیر ہو، جب بھی را کے نیچے زیر آ جائے تو سمجھ لیں وہ را باریک پڑی جائے گی، ٹھیک ہے، ورنہ باقی جتنی حالتیں ہمیشہ را موٹی کرنی چاہیے، را کو موٹا پڑا جائے گا، یہ قاعدہ یاد رکھیں۔ کی رو کیف زیر کی، رو الف زبر رو، کی رو، میم دو زبر من، کی رو من، کی رو من، میم پر تھوڑا سا غنہ بھی کریں، ناک غنہ، آواز کو ناک میں سے نکالنا اور تھوڑا سا رہنے دینا، ناک میں آواز کو تھوڑا سا چھپانا، کی رو من، ٹھیک ہے، کی رو من۔ آگے لام زیر لی، با الف زبر با، لبا، سین دو زبر سن، لباسن، یہاں حرف سین آ گیا، میں نے آپ کو بتایا کہ سین، سا اور صاد میں فرق دینا، یہاں حرف سین، اور سین کی آواز وہی سیٹی کی طرح ہلکی سی آواز نکالے، سین۔ اگر آپ بچے کو پڑھا رہے ہیں بار بار اس سے نہیں نکل رہی تو پلیز آپ شفقت کے ساتھ بچے کو بار بار سمجھائیں، پڑھوائیں، آواز نکلوائیں، اس سے کہیں بیٹا پریکٹس کرتے رہیں، انشاءاللہ آپ یہ الفاظ صحیح ادا کرنا شروع کر دیں گے۔ لام زیر لی، با الف زبر با، لبا، سین دو زبر سن، لباسن، ٹھیک ہے۔ آگے لام زیر لی، سین الف زبر سا، لیسا، نون دو زبر نن، لیسانن، لیسانن، یہاں پر تھوڑا سا غنہ کرنا ہے، لیسانن۔ آگے تیسری لائن، امید ہے کہ یہ آپ کو 2 لائنیں تقریباً پوری اور صحیح سمجھ آ گئی ہوں گی۔ اب یہاں ہم تیسری لائن شروع کرنے والے ہیں، تو آپ ایک بات سمجھ لیجئے، اگر آپ نے ساری زندگی یہ سمجھا ہوا نا کہ قرآن پاک پڑھنا مشکل ہے، قرآن پاک تو کیسے پڑھا جائے گا، ہمیں تو آتا نہیں، ہم نے تو بہت پرانا پڑھا تھا، اب ہمیں آتا نہیں ہے قرآن پاک، لہٰذا قرآن پاک کی ہم تلاوت بھی نہیں کرتے، تو یار یہ سب بہانے ہیں۔ یقین کریں اب بھی ایسے لوگ موجود ہیں میری طرح کے جو آپ کو گھر بیٹھے قرآن سکھا رہے ہیں آسان الفاظوں کے ساتھ، آپ یہ جوڑ توڑ سیکھ لیں، واللہ آپ قرآن پاک پڑھنا شروع کر دیں گے انشاءاللہ، یہ گارنٹی ہے ہماری انشاءاللہ۔ آپ یہ ہمارے ساتھ جڑے رہیں، ویڈیو دیکھتے رہیں، انشاءاللہ ایک دن آئے گا کہ آپ قرآن پاک کو فر پڑھیں گے اور ساری زندگی ہمیں دعائیں دیں گے۔ میم زبر ما، میم زبر ما، حمزہ کھڑی زبر آ، ما آ، با دو زبر بن، مآبن، مآبن، ٹھیک ہے۔ ہم نے اسے حمزہ کیوں پڑھا؟ اس لیے کہ الف جو ہوتی ہے وہ خالی ہوتی ہے، الف کے اوپر جب بھی کوئی حرکت آ جائے تو وہ الف نہیں بلکہ پھر حمزہ پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ بعض لوگ الف پڑھتے ہیں لیکن یہ صحیح نہیں ہے، مآبن، با دو زبر بن، تنوین پڑھیں، آخر میں تنوین ہے، مآبن۔ آگے میم زبر ما، تا الف زبر تا، متا، عین دو زبر عن، متاعا، متاعا، تا اور طا، تا اور طا میں فرق تھے، متاعا اس طرح نہیں، اکثر بچے یہاں بھول جاتے ہیں تو تا کو وہ پھر ساری زندگی شک میں رہ جاتے ہیں کہ یار یہاں پتہ نہیں تا ہے یا پتہ نہیں طا پڑھنا ہے، کیسے آواز نکالنی ہے، تو یہ آپ ان کو پریکٹس کروائیں، ٹھیک ہے۔ آپ جتنا اچھا قاعدہ پڑھیں گے امید ہے کہ آپ اتنا ہی قرآن پاک میں آپ پرفیکٹ پڑھنا شروع کر دیں گے۔ میم زبر ما، تا الف زبر تا، متا، عین دو زبر عن، متاعا، میم پیش مو، قو الف زبر قو، موطا، میم کے اوپر پیش ہے طا، یہاں حرف طا کو موٹا کریں گے، موطا، عین دو زیر عن، مطاعن، حرف طا کو موٹا کریں گے اور طا کی صحیح آواز نکالیں گے، مطاعن دو زیر عن، مطاعن، ٹھیک ہے، غنہ کریں گے تھوڑا سا، عین کے نیچے 2 زیر ہے۔
مطاع آگے میم زبر ما عین الف زبر ع مع شین دو زبر شن معاشن معاشن ٹھیک ہے نا میم کے اوپر زبر ہے عین کے بعد نکالے معاشن اب یہ ہمارا اب ہم نے یہاں تک 3 لینیں پڑھ لی اب ہم روانگی کے ساتھ ایک مرتبہ دہراتے ہیں بغیر توڑ کے اب سمجھنا طعام عذاب عطاء غثاء كتابا كراما لباسا لسانا مآبا متاعا مطاع معاشن. تو یہ آج ہم نے یہاں تک 3 لینیں پڑھی ہیں 3 لینیں پڑھ لی ہیں. یقین کریں ہمیں لوگ میسج کر کے بتاتے ہیں کہ اس کے قاری صاحب آپ کی محنت نا ہمیں بہت ہی فائدہ دے رہی ہے. یقین کیجئے یعنی کہ 70-80 سال کے عمر کے جو بندے ہیں وہ قرآن پاک سیکھ رہے ہیں, وہ بھی قاعدہ اپنے گھر میں بیٹھ کر 50 سال کی عمر 40 سال کی عمر ہمارے بھائی بہنیں اور خواتین جتنی بھی ہیں تو وہ تقریباً ویڈیو سے بہت ہی زیادہ فائدہ اٹھا رہی ہیں. وہ قرآن پاک سمجھنے کے لیے جوڑ توڑ ان کی انتہائی آسان ہو رہی ہے. وہ کہہ رہے ہیں یار ہمیں تو قرآن پاک اگر قرآن پاک اول ایک ہمیں صحیح آتا نہیں تھا تو پھر دل سوچتا ہے کہ یار ہم بھی قرآن پاک سیکھیں. تو کس طرح سیکھیں؟ ہم مسجد جائیں قاری صاحب کے سامنے قاعدہ اٹھا کر بیٹھ جائیں تو یار ہماری تو عمریں بڑی ہو چکی ہیں تو بچے بھی ہنسیں گے. تو قاری صاحب اللہ آپ کو جزائے خیر دے, آپ نے ہمارے لیے بہت ہی اچھا کام کیا. اب ہم گھر بیٹھ کر اپنے گھر کام وغیرہ بھی کرتے ہیں اور آپ کی یہ جس طرح پڑھاتے ہیں ہمیں سبق تو وہ سبق بھی ہم روزانہ بیس پہ سنتے ہیں, ہمیں بہت ہی فائدہ ہو رہا ہے. تو جزاک اللہ. انشاءاللہ آپ ہمارے لیے دعا کریں, ہم آپ کے لیے دعا کریں, اللہ مزید آپ کے لیے آسانی پیدا فرمائے. یقین کریں یہ موقع آپ کے لیے اچھا ہے. اگر اب تک آپ کو قرآن پاک پڑھنا صحیح نہیں آ رہا تو یہ چینل آپ کے لیے بہت ہی اہم ہے. آپ ویڈیوز دیکھیں, آپ جوڑ توڑ اول ہے, آپ جوڑ توڑ میں مہارت حاصل کرنا ہے. وہ کس طرح حاصل کرنا ہے وہ ہم کروائیں گے انشاءاللہ. آپ ہمارے بتائے ہوئے طریقے کے ساتھ سبق پڑھیں, دہرائیں, بار بار پڑھتے رہیں تو انشاءاللہ ضرور ضرور آپ ہمیں دعائیں دیں گے. آج کے لیے اتنا ہی. آخر میں آپ سے یہی گزارش ہوتی ہے اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز آپ ہمارے چینل کو لائک کریں, شیئر کرنا نہ بھولیے, سبسکرائب بھی کریں. اگر آپ شیئر کریں گے تو یہ آپ کی طرف سے صدقہ جاریہ ہوگا. جتنے لوگ بھی قرآن پاک پڑھیں گے سنیں گے ان کا اجر و ثواب آپ کو بھی ضرور ملتا رہے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.